جمعے کی فضیلت کا بیان مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے اس پر ایک پورا باب قائم کیا ہے۔ امام غزالی اس ضمن میں قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کرتے ہیں، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والوں جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف جمعے کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت۔ اللہ نے دنیا کے تمام امور اور ہر وہ چیز جو جمعے کے لیے جانے میں رکاوٹ بنے اسے جمعے کے وقت میں حرام قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تم پر میرے اس دن میں اور اس مقام میں جمعہ فرض فرمایا ہے، اور مزید ارشاد فرمایا جس نے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دیے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، یعنی جس نے 3 جمعوں کو وداؤٹ اینی عذر چھوڑا اس نے گویا اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک آدمی بار بار حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوتا اور ایک انتقال کرنے والے شخص کے متعلق سوال کرتا جو جمعے اور جماعت کی نماز میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ یہ آدمی 1 ماہ تک حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتا رہا اور اس کے متعلق پوچھتا رہا اور آپ یہی فرماتے رہے کہ وہ دوزخ میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اہل کتاب کو جمعے کا دن عطا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو ان سے واپس لے لیا گیا۔ اب اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت عطا کی ہے، اس امت مسلمہ کے لیے اسے مؤخر کر دیا ہے اور اس امت مسلمہ کے لیے اس کو عید بنا دیا ہے، لہٰذا یہ امت سب لوگوں سے سبقت لے جانے والی ہے اور اہل کتاب ان کے تابع ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا اور کہا کہ یہ جمعہ ہے جسے اللہ نے آپ پر اس لیے فرض فرمایا ہے کہ آپ کے لیے عید ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اس میں ایک عمدہ ساعت ہے۔ جو بندہ اس گھڑی ایسی بھلائی کی دعا کرتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں رکھ دی ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے مقدر میں نہ ہو تو اللہ اس بھلائی سے بڑی چیز اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ یا بندہ اس گھڑی ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے تو اللہ اس بندے سے اس مصیبت کو دور کر کے اسے بچا لیتا ہے۔ یہ جمعہ ہمارے نزدیک سید الایام ہے اور آخرت میں ہم اسے یوم المزید پکاریں گے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ یعنی حضور نے پوچھا جبریل سے کہ کیوں؟ تو جبریل نے کہا کہ آپ کے پروردگار نے جنت میں ایک سفید اور مشک کی خوشبو سے بھری وادی بنائی ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل عرش سے اس وادی میں کرسی پر نزول فرماتا ہے اور اہل جنت اس ذات کا دیدار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے ہاں یہ یوم المزید ہے۔ آسمانوں میں فرشتے اس کا یہی نام پکارتے ہیں اور جنت میں اللہ کے دیدار کا یہی دن ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ ہر جمعے کو 6 لاکھ بندوں کو دوزخ سے نکال لیتا ہے، اور حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جب تک جمعہ سلامت ہے باقی ایام بھی سلامت رہیں گے۔ حضور نے فرمایا جہنم کو ہر روز زوال سے پہلے نصف النہار یعنی دوپہر کے وقت بھڑکایا جاتا ہے، لہٰذا اس لمحے نماز نہ پڑھو۔ ہاں جمعے کے دن اس ساعت میں جہنم کو نہیں بھڑکایا جاتا کیونکہ روز جمعہ سارے کا سارا نماز ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شہروں میں مکے کو فضیلت دی ہے، مہینوں میں رمضان کو، دنوں میں جمعے کو اور راتوں میں لیلۃ القدر کو،
اور کہا جاتا ہے کہ پرندے اور حشرات الارض جمعے کے دن ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں سلام ہو صالح دن ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مر جائے تو اللہ اس کے لیے ایک شہید کا اجر لکھتا ہے اور اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور جمعے کی رات سے مراد وہ رات ہوتی ہے کہ آپ نے دن تو سارا جمعرات کا گزارا اور مغرب کے بعد وہ جمعے کی رات ہے، اگلے دن جمعے کا دن ہے۔ تو جمعے کو جو آپ مغرب پڑھتے ہیں اس کے بعد ہفتے کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیان تھا مکاشفۃ القلوب میں، امام غزالی نے اس کو جمع کیا ہے، مختلف احادیث اور مختلف اقوال کو۔ وما علینا الا البلاغ۔